شاہی محل کے دروازے اچانک سے کھلے اور 2 حبشی معاوضوں نے ایک معزز شخص کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے دربار میں پیش کیا۔ یہ طبیب خاص دانیال تھا، جو اپنے نیلے ریشمی چوغے اور سفید پگڑی میں بھی باوقار لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ تخت پر بیٹھے سلطان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ سلطان نے گرج کر کہا، دانیال، اگر کل سورج ڈھلنے تک ہماری اکلوتی بیٹی آنکھیں نہ کھول سکی تو تمہارا سر قلم کر کے شہر کے دروازے پر لٹکا دیا جائے گا، اور یہ ہے ہمارا آخری فرمان۔ دانیال لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ اس کا عالی شان گھر، جو ہمیشہ خوشیوں کا مرکز تھا، آج اسے قبرستان لگ رہا تھا۔ اس کی بیوی ہنا، جو اپنے میرون اور سنہری لباس میں ملبوس تھی، دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ دانیال نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا، ہنا، سب ختم ہو گیا۔ شہزادی کو ایک ایسا مرض لاحق ہے جس کا ذکر تب کی کسی کتاب میں نہیں۔ وہ بس سو رہی ہے اور اس کی نبض ڈوبتی جا رہی ہے۔ ہنا نے گھبرانے کی بجائے دانیال کے لیے پانی کا گلاس بھرا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے دانیال کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، دانیال، جذبات کو چھوڑیں، حکمت سے کام لیں۔ کیا آپ نے شہزادی کے کمرے میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو وہاں نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کوئی خوشبو، کوئی پھول یا کوئی ایسی چیز؟ دانیال اس بات سے چونک گیا۔ ہاں، وہاں نیلوفر کی بھینی بھینی سی خوشبو تھی، حالانکہ اس موسم میں نیلوفر نہیں کھلتے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ دانیال نے فیصلہ کیا کہ وہ موت کا انتظار نہیں کرے گا۔ اس نے اپنا نیلا چوغا درست کیا، لالٹین اٹھائی اور چھپتے چھپاتے شاہی باغ کی دیواریں پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ اس کا شک درست تھا، اس کی جان بچ سکتی تھی۔ ہنا اس کے لیے گھر پر دعا گو تھی۔ اس کا چہرہ پریشانی سے تمتمایا ہوا تھا۔ شاہی باغ میں ہو کا عالم تھا۔ دانیال جھک کر کیاریوں کا معائنہ کرتا رہا۔ یہ ایک نایاب خواب باور پودا تھا جو یمن کے صحراؤں میں پایا جاتا تھا اور جس کی خوشبو انسان کو کوما میں لے جاتی تھی۔ لیکن یہ پودا آیا کہاں سے؟ اچانک اسے پیچھے سے سوکھے پتوں کے چرچرانے کی آواز آئی۔ دانیال فوراً ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سایہ دار شخصیت وہاں آئی اور ان پودوں کو اکھاڑنے لگی۔ چاند کی روشنی میں دانیال نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان کا اپنا بھتیجا امیر زادہ قاسم تھا، جو تخت کا وارث بننے کے لیے شہزادی کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ دانیال نے خاموشی سے اس پودے کا ایک پھول اپنی جیب میں چھپایا اور وہاں سے نکل آیا۔ اب اس کے پاس مرض کی وجہ بھی تھی اور مجرم کا ثبوت بھی، لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ صبح سلطان کے سامنے یہ کیسے ثابت کیا جائے، کیونکہ قاسم تو بہت طاقتور تھا۔ اگلی صبح دربار سج چکا تھا، جلاد اپنی تلوار تیز کر رہے تھے۔ ہنا بھی بھیس بدل کر عوام میں موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر امید بھی تھی۔ جب دانیال کو پیش کیا گیا، سلطان نے پوچھا، کیا شہزادی ہوش میں آئی؟ دانیال نے بلند آواز میں کہا، نہیں بادشاہ سلامت، لیکن وہ اگلے 1 پہر میں ہوش میں آ جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے جس کی آستین میں خواب باور پودے کی بو آ رہی ہے۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ دانیال نے جیب سے وہ مرجھایا ہوا پھول نکالا اور سلطان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ وہ زہر ہے جو شہزادی کو خوشبو کے ذریعے دیا گیا۔ اس کا صرف تب اثر کرے گا جب اسے لانے والا پکڑا جائے۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا، کون ہے وہ؟ دانیال نے مڑ کر امیر زادہ قاسم کی طرف انگلی اٹھائی، وہ جس کے جوتوں پر ابھی تک شاہی باغ کی گیلی مٹی لگی ہوئی ہے۔ قاسم گھبرا کر بھاگنے لگا مگر محافظوں نے اسے دبوچ لیا۔ اس کی تلاشی لی گئی تو اس کی جیب سے مزید سوکھے پتے برآمد ہوئے۔ سلطان کا غصہ دیکھنے کے لائق تھا۔ اس نے فوراً قاسم کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیا اور دانیال کو حکم دیا کہ علاج شروع کیا جائے۔ شام ڈھل رہی تھی۔ دانیال نے جڑی بوٹیوں کا ایک خاص عرق تیار کر کے شہزادی کے ناک کے قریب رکھا۔ چند لمحوں بعد شہزادی نے گہری سانس لی اور آنکھیں کھول دی۔ سلطان خوشی سے رو پڑا اور دانیال کو گلے لگا لیا۔ تم نے صرف میری بیٹی نہیں بچائی بلکہ میری سلطنت کو ایک غدار سے بھی بچا لیا۔ دانیال اپنی حویلی میں واپس لوٹا۔ ہنا دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دانیال نے مسکرا کر ہنا کی طرف دیکھا اور کہا، اگر آج تم مجھے اس خوشبو کا سراغ نہ دیتی تو آج میرا
سر تو نیزے پر ہی ہوتا۔ ہینا نے شکرانے کے انداز میں آسمان کی طرف دیکھا۔ ان کا گھر ایک بار پھر روشن ہو چکا تھا۔ مشکل وقت میں گھبرانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ذہانت اور ٹھنڈے دماغ سے لیا گیا فیصلہ بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی ٹال سکتا ہے، چاہے وہ موت کا فرمان ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کے لیے ایک سوال، اگر آپ دانیال کی جگہ ہوتے اور آپ کو معلوم ہوتا کہ قاتل بادشاہ کا اپنا بھتیجا ہی ہے، تو کیا آپ دربار میں سچ بولنے کی ہمت کرتے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہیں تو پلیز فیریز پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔